اسکرین آ رہی ہے نا، شو ہو رہی ہے سب کو؟ ٹائم ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے؟ یہ 9:30 یا یہ مسئلہ کرتا ہے ٹائم؟ کاشف بھائی السلام علیکم، ٹائم ٹھیک ہے آپ کے لیے 9:30؟ 9:30 کھانا شانا کھا کے باقی سارے معاملات کر کے، سردیاں ہیں ابھی تو بارش ہو گئی تو آپ گھر سے بس، تو پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے جو صبح سے اٹھے ہوتے ہیں. تو یہ 9:30 سے 10:30 تک 1 گھنٹہ بہت ہے. 1 گھنٹہ میں آپ جتنا پڑھ لیتے ہیں، جتنی ٹریننگ لے لیتے ہیں، یہ ضروری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرنا قابل عمل ہے. انٹرجیکشنز کے بارے میں بہت سی دنیا جو ہے وہ کیئرلیس ہے. اچھا، کیئرلیس یہ ہے کیونکہ ہمیں کوئی کمی چیک کر رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اکیڈمک دور سے گزرا ہو، 9:30 بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو محسوس کرتا ہو کہ مجھے کوئی چیک کر رہا ہے، وہ تو، اور خصوصاً گرامر میں تو وہ تو انٹرجیکشن کا بہت اچھا استعمال کرتا ہے. کسی ظاہر ہے جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اپنی دلی کیفیت کو اظہار کرنا ہوتا ہے. اردو میں اس کو حرف تعصف یا انبساط یا انٹروجیکشن انبساط کہتے ہوتے ہیں. تو ہم اس میں جنرلی کچھ ایگزامپلز لے لیتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، پھر آرٹیکل کی جانب بڑھتے ہیں. اچھا، ایک لفظ ہے حرہ، بہت کم یوز ہوا ہے لیکن کہیں آئے گا تو آپ کو ذرا HURRAH. خالد سن رہے ہیں آپ مجھے؟ اچھا، حرہ کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن ایک ڈلے گا. اچھا، اس کے بعد آپ سینٹینس کو جاری رکھیں گے. آپ ہمارا پہلا ورڈ کیپیٹل آئے گا، حرہ کے بعد لکھیں گے وی ون دی میچ. حرہ کے بعد وی ون دی میچ. یہاں مسٹیک یہ ہو جاتی ہے کہ جو پہلا لیٹر ہوتا ہے وہ اچھا، وہ کہتے ہیں جی کیا غلطی کی جی، میں نے تو حرہ کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن ڈالا. بھائی اس کے بعد جو وی شروع ہوا اس کا وی کیپیٹل نہیں تھا، ڈبلیو کیپیٹل نہیں تھا، وہ چھوٹا لکھ دیا، کام خراب ہو گیا. تو اس کو کیئرلیسنس کی وجہ سے کچھ سمجھا نہیں گیا صحیح. تو یہ پہلا لیٹر آپ کو کیپیٹل لکھنا ہے، کیونکہ جب آپ ریٹن لکھتے ہیں تو چیک کرنے والا جو ہے وہ دو ہی چیزیں چیک کرتا ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن دیکھا ہے، اور حرہ کا ایچ کیپیٹل ہے اور ڈبلیو کیپیٹل ہے اور آخر میں فل سٹاپ ہے. اس کے بعد سینٹینس دیکھتے ہیں. بس آپ کو باقی سینٹینس آپ کا گرامیٹیکلی یا ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے. بریوو، انٹر کریں، دوسرا لکھیں بریوو. بریوو کے بعد بھی سائن آف ایکسکلیمیشن، یو ہیو گاٹ اٹ. گفتگو کے اندر تھوڑا سا خوشبو ڈالنے کے لیے، تھوڑا سا ذائقہ ڈالنے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ تمام جو انٹرجیکشنز ہیں یہ انفارمل ایکٹیویٹی کے اندر آتے ہیں. انفارمل آپ اپنے ہم عمر دوستوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو آفیشیلی یا کہیں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ہش HUSH، صرف آپ کے نالج کے لیے، ہش HUSH، ہش کے بعد بھی ایچ کیپیٹل ڈالیں. اچھا، ہش اس کے بعد دی ٹیچر از کمنگ. اچھا جی، OH، اوہ کے بعد بھی، ہش کا مطلب ہے خاموش.
ٹیچر آ رہے ہیں. وعلیکم السلام. خاموش ٹیچر ہے. اچھا جو ہرش او آئی ہیو لاسٹ مائی بیگ. اچھا انتہائی نیگیٹو ورڈ بھی سننے کو ملیں گے, کبھی کرنے کو ملیں گے, تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. تو فائی, FIE فائی, یہ فائی لعنت کو کہتے ہیں. فائی یو لائر بوائے کہہ دیں آپ, لعنت ہے تم جھوٹے لڑکے پر, اس طرح کی وہ بات ہے, بڑی نیگیٹو بات ہوتی ہے, لیکن یہ کہیں ناول میں آپ کو ملے گی. یو ہیو ٹیل اے لائی. You have told a lie. Okay. Alas. اچھا alas افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے. Your job has gone. alas میں ایک ایل آتا ہے خالد. اچھا پین کے لیے آہ بھی استعمال ہوتا ہے. AH آہ. یہ اچھا کچھ تین اور ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, باقی انٹرجیکشن کے اندر آپ جذبات کا اتنے اظہار کر سکتے. تین ایک اور مثالیں لکھ لیتے, ان کے فوری بعد یہ نہیں آتا سائن آف ایکسکلیمیشن. وٹ اے بیوٹیفل لینڈ, اب اس کے بعد آئے گا وٹ اے بیوٹیفل لینڈ, نیچے آئے. آہ کے لیے آپ کوئی فقرہ لکھ لیں. اسلم واز ویری کائنڈ ٹو می لکھ دیں. ایک یاد کی صورت میں. وٹ اے بیوٹیفل لینڈ, اب آپ سائن آف ایکسکلیمیشن ڈالیں گے. وٹ اے فولش ڈیسیژن, اس کے بعد بھی آپ سائن آف ایکسکلیمیشن ڈالیں گے. اور وہ جو آپ کا دی موسٹ فیوریٹ ہے مے یو لیو لانگ, اس کے بعد بھی سائن آف. تو ظاہر ہے ہم منہ سے تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے یہ جذبات ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, میں نے فکرے کو جذبات کے لیے آدھا رکھا ہے میرا. ضروری نہیں ہے کہ وہ اٹ از ہی ہو. واٹ اے بیوٹیفل لینڈ, تو میری امیجنیشن میں بھی بات آ سکتی ہے, میری گفتگو میں بھی بات آ سکتی ہے. آگے پھر یو کین مولڈ اکارڈنگ ٹو یور چوائس. تو یہ سائن آف, یہ انٹرجیکشنز یہاں تک ہی تھے. اس کے علاوہ اب ہم شروع کرتے ہیں دی آرٹیکل پر. آرٹیکل جو ہے دیکھیں, دی کار از کاسٹلی. سمجھنا ضروری ہے, باقی باتیں بعد میں. اب کار قیمتی ہے, میں ساری باتیں سمجھ آتی ہیں, ہے بھی سمجھ آتا ہے, کاسٹلی بھی. کار کے ساتھ جو دی لگا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کھاتے میں لگ گیا ہے. تو اس کے لیے ہم اس کو یوں سمجھیں کہ آپ
الفاظ میں ربط بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایکچولی یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، انڈیفینائٹ آرٹیکل اور ڈیفینائٹ آرٹیکل. انڈیفینائٹ آرٹیکل دو اس کی کنڈیشنز ہیں، دو ٹائپس ہیں. انڈیفینائٹ آرٹیکل اور ڈیفینائٹ، انڈیفینائٹ آرٹیکل اور ڈیفینائٹ آرٹیکل. آپ نے بڑا ہی مشہور سنا ہوگا، اب انڈیفینائٹ کو چھیڑتے ہیں کہ یہ کیا ہے. بات کو سمجھنا ضروری ہے، باقی تو آپ ایک رو میں پڑھ کر آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اتنا اہم بھی نہیں ہے. جو چیزیں اہم تھیں ہم نے پڑھ لی ہیں. یہ چیزیں اہم اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہمارے لگاتار استعمال میں ہیں. اور اے اور این کو انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں. اے اینڈ این آر انڈیفینٹ آرٹیکل. اچھا، بڑے سادے سے واول کے لیے این یوز ہوتا ہے. ورڈ واول آ رہا ہو آگے تو ہم این یوز کرتے ہیں، این اورنج. اچھا، ہوتی بھی اے ایک کے لیے ہے، اور ادر دین واول نان واول کے لیے ہم اے کا لفظ یوز کرتے ہیں اگر ایک چیز دکھانی ہو. لیکن آپ یوں اس کو سمجھ لیں کہ ایسے الفاظ جن کا تلفظ پروننسیشن میں واول کی آواز آتی ہے وہاں بھی مصیبت این آ ہی جاتا ہے. اچھا، اب تلفظ وہ واول کا نکالیں گے تو این تو لگانا پڑے گا. تو کئی دفعہ واول آتا ہے اے آئی ای آئی او یو، واول یہی ہے نا. تو اس لیے ہم اے اور این کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایگزامپل دوں گا جہاں پر آپ کو کنفیوژن ہوگی. حمزہ is a brave student. Hamza is a brave student. I shall eat an apple. بڑی سادی سی مثال ہے. He is an honest man. He is an honest man. اب یہ دیکھیں، ہے شروع تو واول سے نہیں ہوا لیکن آواز واول کی نکل رہی ہے. آنےسٹ. آگے لکھیں شی از این ایم اے. ایم کے بعد بھی اب پاسٹ ڈاٹ اور اے کے بعد بھی ڈاٹ، دونوں کو سیم ایبریویٹ کرنے، اے کے بعد بھی ڈاٹ. اور یہ جو اے کے بعد ڈاٹ ہے اسی کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ سینٹینس از کلوزڈ. شی از این ایم اے. انگلش کے اندر کچھ لوپ ہولز ہیں جن میں یہ شی از این ایم اے کا لوپ ہول آپ کے سامنے ہے. کسی رول کے تحت یہ این نہیں آیا. اس کی ہسٹری یوں ہے کہ یہ فیمس ہو گیا، ایم اے نہیں ہو سکتا. اس پہ جھگڑا پیدا ہو گیا، 60 سے پہلے کی بات ہے. تو جب ایم اے شروع ہوا، ماسٹر ان آرٹس شروع ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا این ایم اے. تو وہ جو خاص اسپیشلائز چیز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے بھی انہوں نے این لگانا شروع کر دیا. ادروائز یہ کسی رول کے اندر نہیں آیا. ڈیفینیٹ آرٹیکل، انڈیفینیٹ کافی ہو گیا، یہی تھے. ڈیفینیٹ آرٹیکل، دی کو ڈیفینیٹ آرٹیکل کہتے ہیں. ایکچولی اٹ از دی یوز آف دی. اچھا، فرسٹ کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ when we are pointing or targeting
to the special things, we use the. The cat is sitting under the table. They are going to the park. They are going to the park. He is the principal of the college. The book is mine. So ये पहली condition जो आपने we are when we are pointing or targeting, when we are pointing them, clarity मांग रहा है, when we are pointing or targeting the special things, ठीक हो गया. इसको बोल्ड कर लें, ये हमारी पहली कंडीशन थी, उसके अंदर ये सेंटेंसेस बने. We use the, ये इसको इन्वर्टेड कोमास में कर दें दी को. हाँ ये बाद में बताते हैं. The next condition is आप यूं समझें कि अगर फिक्रे में किसी चीज या शख्स को 2 बार तज़किरा हो तो इस चीज या शख्स के साथ दी का इस्तेमाल होता है. When we are discussing a person or thing, twice in a sentence we use the. The boy whose friend is a teacher has passed. WHOSE. Whose. The boy whose friend is a teacher has passed. जिस लड़के का दोस्त उस्ताद है पास हो गया. The pen you found yesterday is mine. The dog which you have seen does not bite. Does not bite. The car which you are driving is mine. Now the condition number 3, third condition. ये काफी सारी कंडीशंस हैं और दी को अक्सर रोला ही रहता है. इसलिए मैंने कहा इसको फड़का डालते हैं. ये बार बार तंग करता रहेगा, नंबर कटवाता रहेगा, क्योंकि एक पेज पे काफी सारी कटिंग होगी, टेंसेस की भी कटिंग होगी, फलां भी कटिंग होगी, इंटरजेक्शन भी सही नहीं लगाया, आर्टिकल भी सही नहीं लगाया, प्रेपोजिशन भी. तो फिर जितना मर्जी अच्छा लिखा हो, ग्रामर की इतनी मिस्टेक के बाद पहले 2 पेपरों में ही बंदा फड़क के साइड पर आ जाता है. मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स. इसलिए इसकी तरफ तवज्जो रखनी है. अब एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दी इस्तेमाल होता है. वी विल यूज दी with the superlative degree of adjective. We use the with the superlative degree of adjective. मजबूरी का आलम है और क्या करें. अच्छा पहली एग्जांपल इसकी लिखते हैं, ऊपर वाले को बोल्ड कर दे.
کراچی از دی موسٹ بیوٹیفل سٹی آف پاکستان. اب دی لگایا موسٹ سے پہلے تو ایک رول یہ ہے کہ بھائی سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے. موسٹ بیوٹیفل، بیوٹیفل، ویری بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل، تو وہ پھر لگانی پڑے گی. آپ میں سے کون کون کراچی سے بلانگ کرتا ہے کوئی کراچی والا؟ کوئی نیک بخت کراچی؟ کوئی نہیں. یعنی کسی نے سمندر نہیں دیکھا آپ میں سے کراچی کا؟ او دیکھا ہے، گڈ. چلو جی، نائف مشتاق یار آپ کو اور کاشف بھائی آپ کو اللہ کراچی دکھائے، میرا آپ کو بھی دکھائے. بڑا بڑا زبردست شہر ہے یار کراچی. سمندر کے کنارے جا کے آپ کو یقین نہیں آئے گا میں کدھر چلا گیا، یہ کدھر چلے گی. اتنا وسیع سمندر، اتنا وسیع سمندر. ظرف ہے یار. دیکھ میں کراچی میں پہلی دفعہ سمندر کے کنارے گیا، اوئے ہوئے ہوئے جو سونا تھا اور دیکھ کے حد نگاہ پانی پانی. اور ہر وقت ہوا چلتی رہتی ہے. کیا بات ہے کراچی کی. ہاں، زندگی میں نے نیلا پانی ایجپٹ کے اندر الیگزینڈریا جہاں پر مسلمانوں کو بڑا زبردست ٹھکانہ رہا ہے، وہاں میں نے نیلا پانی، پانی کا کلر ہی نیلا تھا. کراچی کا سمندر گدلا پانی تھا، بظاہر ٹی وی پہ نیلا نظر آتا ہے لیکن جاؤ تو گدلا سا نظر آتا ہے، مٹی والا. شاید اس کے اندر پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. کسی زمانے میں یہ بڑا صاف تھا. ہاں ہاں کراچی ہو گیا جی. ایک ایگزامپل دو اور لکھتے ہیں. He is the most intelligent student in the college. اچھا جی. شعیب اختر is the fastest bowler of the world. اچھا اب ہم چوتھی کنڈیشن لکھتے ہیں. اچھا جی، چوتھی کنڈیشن ہے مقدس کتابوں اور اخباروں کے ناموں سے پہلے بھی دی استعمال ہوتا ہے. سیکرڈ بکس اختر کا یہ بڑا کرتے ہیں. سیکرڈ بکس اینڈ فیمس نیوز پیپر. سیکرٹ نہیں سیکرٹ. ہولی بکس لکھ دیں، ہولی بکس، سیکرڈ یا ہولی. ہولی بکس اینڈ فیمس نیوز پیپرس. نیوز پیپرس contain the word the
contain the word the کومے میں لکھیں inverted commas in the start. I recite the Holy Quran in Ramzan. رمضان کا آر بڑا کر دیں، قرآن کا کیو بڑا کر دیں. نہیں وہ میں ایک چیز کا استعمال کر رہا ہوں، سچ بولا ہے نا میں نے. I recite the Holy Quran in Ramzan. ہولی ایئر میں چلنا ہوتا ہے، رمضان میں پڑھنے کا خاص نفع فائدہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں. اچھی بات ہے. The Daily Jung is famous due to advertisement. The Daily Jung is famous. ایک غلط فہمی آپ کی دور کرنا چاہتا ہوں، اگر دور ہو گئی تو اچھی بات ہے. Due to advertisement. اوتھے رکھو ایڈورٹیزمنٹ. نائف یہ مکمل ہو جائے تو کرتے ہیں. چلیں یہی کافی، دو ایگزامپلس کافی. اچھا جی یہاں لکھیں، نیچے آ جائیں. اچھا تھوڑا رومن میں لکھنا پڑے گا کیونکہ اردو کی بات ہے. حافظ قرآن اس سے اوپر لکھیں قرآن، اس سے اوپر لکھیں قاری قرآن. نیچے آ جائیں حافظ قرآن. نائف غور کرنا، بڑی خاص بات ملنے والی ہے. عالم قرآن، اوپر والے کو آپ قاری کہتے ہیں قاری صاحب، نیچے والے کو آپ حافظ کہتے ہیں حافظ صاحب. تیسرے نمبر پر آپ کہتے ہیں عالم قرآن جن کو آپ عالم کہتے ہیں. اس کے بعد لکھیں مفسر قرآن. مفسر قرآن، مفسر ای ڈالیں گے نا. یہ دونوں جو تینوں ای ڈالیں ہیں آپ یہ چھوٹے ہی ڈالیں گے. یہ کیونکہ ہم نے کنورٹ کیا، ہماری جیورسڈکشن ہے کہ ہم بڑا ڈالیں چھوٹا ڈالیں، لیکن سوٹیبل یہ ہے کہ ہم چھوٹا ڈالتے ہیں. انگریز کا یہاں کوئی کام نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری اردو ہے، یہ ہم اس کو سیم ٹو سیم لکھ رہے ہیں. so they have nothing to do with it. آخری لکھیں اہل قرآن. آپ کا اسلامیات کا ایک بہت ہی خاص ٹاپک جو ہے وہ آلموسٹ 7-8 منٹ میں کلیئر ہونے والا ہے. غور سے سنیے گا. ان کو نمبرنگ دے دیں اور یہ آخری والے کو بولڈ کر دیں.
اچھا، یہ سب آپ لوگ جانتے ہوں گے ما سوائے آخری کے. جب انسان کا شوق بڑھتا ہے تو وہ قرآن کی قرأت کرنا چاہتا ہے، تو وہ قاری قرآن کے پاس جاتا ہے. قاری قرآن اس کی نسبت اور تربیت اس کو قاری قرآن بنا دیتی ہے. اب وہ جب شوق بڑھتا ہے قرأت کے بعد، وہ چاہتا ہے کہ ایک آیت یا ایک سورت یا ایک پارہ یا پورا قرآن حفظ کر لے، تو وہ حافظ قرآن کے پاس جاتا ہے. حافظ قرآن اس کی نسبت اور تربیت اس کو حافظ قرآن بنا دیتی ہے، ٹائم لیتی ہے، اور وہ تربیت میں جاتا ہے. اور وہ لوگوں کو بڑا زور ہے اس نمبر 2 پہ، ابھی 3 پہ شفٹ ہو گیا، لیکن ہر بندے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ انہیں قرأت آتی ہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں یا حفظ کر لیا ہے اور حافظ قرآن بن رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جی. شوق بڑھتا ہے اور انسان کہتا ہے یار عالم قرآن بن جائیں. قرآن کا علم جو ہے ظاہری علم، قرأت بھی ظاہری ہے، حفظ قرآن بھی ظاہری ہے. عالم قرآن یعنی قرآن کا ظاہری علم حاصل کرنا بھی لوگ اس کو 8 سال لگا کر وہ عالم بنتے ہیں، اور ایک مکمل ان کا ایک سلیبس ہے، وہ کرتے ہیں، عالم قرآن بن جاتے. عالم قرآن کے ساتھ نسبت ہوگی، جو عالم قرآن ہے وہ عالم قرآن بنا دے گا. جیسا انسان ہے ویسا وہ دوسرے کو اس تربیت میں جو ہی جاتا ہے وہ ویسا بنا دیتا ہے، یا وہ دوسرا بن جاتا ہے. تربیت میں نے شروع میں بتایا تھا اخذہ اور مراسلہ، تربیت لینا اور تربیت دینا، دونوں صلاحیتیں، دونوں اثر دینا اور اثر لینا، یہ انسان کے اندر خصلت میں خدا نے رکھا ہے. جو کنگ لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ نے خصلت، کنگ خصلت بنائی ہوتی ہے نائف، وہ اچھا اثر لیتے ہیں اور اپنا وہ جس محفل میں چلے جائیں محفل ڈومینیٹ کر لیتے ہیں. اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، برے لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وہ محفل ان کے اوپر، محفل اثر دوسروں کی محفل جو دوسری مخلوقات ہے کنگ کے علاوہ، وہ ان پر اثر نہیں کرتی. یعنی جس چیز کی کنگ نیچر ہوگی ان پر اثر کرے گی، جن کی نیچر کنگ نہیں ہوگی وہ اثر نہیں کرے گی. اب کنگ نیچر یہ ہے کہ اعلیٰ ترین اخلاق ان پر اثر کرے گا، برا اخلاق ان پر اثر نہیں کرتا. اچھا، اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ ہیرے کو اور پتھر کو، ہیرے کو اور شیشے کو، دونوں کو ایک جیسا تراشیں، ایک جیسی شکل بنا لیں ان کی، دونوں لگیں گے بھی ایسے کہ بالکل سیم ایک جیسے ہیں. کئی شیشہ ایسا بھی بنتا ہے جو پتھر اس کی ہیرے کی طرح کا شکل ہوتا ہے، دونوں کی آپ ایک جیسی شکل بنا لیں گے. وزن بھی ایک جیسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ویٹ برابر کر لیں کسی طریقے سے، دھوپ میں رکھیں گے. جو شیشہ ہے وہ دھوپ کا اثر قبول کر لے گا اور اس حرارت کو اپنے اندر جذب کر لے گا، اور جب آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ منتقل کرے گا آپ کی طرف ہیٹ. ہیرا سلطان پتھر ہے، کنگ آف سٹونز، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پر دھوپ اور ٹھنڈ اثر نہیں کرتی. اس کی خدا نے فطرت ایسے بنائی ہے، ریسیپٹرز ہی نہیں ہیں. تو وہ جو کنگ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا تلاش کرتے ہیں، میں آگے چلتا ہوں. عالم قرآن بننے کے بعد، قرآن کا علم قرآن کے اندر کیا ہے وہ بننے کے بعد شوق مزید بڑھتا ہے. بندہ کہتا ہے میں اس کی تفسیر پڑھوں، جنہوں نے اس پر کمنٹری کی ہے، جنہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اس کو ہم پڑھیں. ظاہر ہے بہت سے لوگ اس کے اوپر اپنا ایک ویوڈ پریویو بھی دیتے ہیں،
ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر پروفیسر بنتے ہیں. مفسر پروفیسر سے نکلا ہے مفسر قرآن. وہ قرآن کی تشریح کرتے ہیں، مفہوم بیان کرتے ہیں. تو شوق بڑھتا ہے، بندہ مفسر قرآن بن جاتا ہے. اب قرآن دو باتیں کہتا ہے، جس سے خدا نے روکا ہے اس سے انسان رک جائے، اور جس کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو اختیار کر لے. قرآن کا کل خلاصہ یہ دو باتیں ہیں. اب یہ جو تیسری پانچویں چیز ہے اہل قرآن، اس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے. یہ وہ انسان ہوتا ہے اہل قرآن کہ جس کے پاس انسان نسبت اختیار کرتا ہے اور تربیت لیتا ہے، جس سے وہ قرآن پر عمل پیرا کر دیتا ہے. کیسے؟ جس سے قرآن نے روکا ہے اس سے انسان رک جاتا ہے، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، عزم پیدا ہو جاتا ہے، حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی پسند سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ کی ناپسند سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. انہی دو چیزوں سے خدا، انہی طاقتوں سے خدا انسان کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اہل قرآن مومن ہوتا ہے، اہل قرآن وارث رسول ہوتا ہے، اہل قرآن اللہ کا بندہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ قاری قرآن بھی ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حافظ قرآن ہی ہو. ہم نے صرف ایک ہی کو ویٹیج دی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ عالم قرآن بھی ہو، اور ضروری نہیں ہوتا وہ مفسر قرآن بھی ہو. اہل قرآن کے پاس قرآن کا اثر ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے. یعنی کہ وہ چلتا پھرتا قرآن سے مراد یہ ہے کہ اگر قرآن کا اثر دے دیا جائے. قرآن دیکھیں نا، میرے سامنے یہاں الماری کے اوپر پڑا ہو، کتاب اطلاع دیتی ہے، کتاب روکتی نہیں ہے. اہل قرآن اپنے کردار کی محبت میں اس کو کشش کر لیتا ہے اگلے انسان کو، اور انسان اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کی محبت انسان کو گناہ سے روک دیتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت اسی لیے اختیار کرنے کا حکم ہے. تو قرآن مجید اگر سامنے پڑا ہو تو قرآن مجید، میں نیچے بیٹھ کر جھوٹ بولوں، قرآن مجید مجھے آواز نہیں دے گا، مجھے نہیں روکے گا. اس نے اطلاع دینی تھی، اس کا کام پورا ہو گیا. اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا میرا کام آ گیا. لیکن یہ جو اہل قرآن ہوتے ہیں، یہ چلتا پھرتا قرآن اس لیے ہوتے ہیں کہ قرآن کا اثر ان کی زبان پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دل میں. اور یہ اللہ ہر 100 سال میں ایک انسان دنیا میں بھیجتا ہے جس کو کامل رہنما کہتے ہیں، کامل رہبر کہتے ہیں. آج دنیا پس رہی ہے، آج دنیا ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ رہنما کے روپ میں لوگ راہزنی کر رہے ہیں. لوگ ان کی طرف اعتماد کے لیے جاتے ہیں، آگے پتہ چلتا ہے دھوکا ہو گیا، آگے پتہ چلتا ہے وہ مجھے فرقے کی طرف لے گیا، آگے پتہ چلتا ہے وہ مجھے کسی اور مقصد کے لیے تھا. وہ اندر سے اس کا روپ اور نکلتا ہے. شکر الحمدللہ، ریپیوٹیشن کم ہو رہی ہے. اب یہ ڈکلائن پہ جا رہے ہیں بھائی. ابھی دین کو عزت دو کا انسان کے اندر سے ضمیر نے نعرہ لگانا ہے، سیرت رسول کو عزت دو. یہ تو ابھی دیکھتے جائیں، انسان ابھی تو سفر پر ہے کہ ابھی تو صرف آئینی اور جدوجہد کے حقوق تک پہنچا ہے کہ یار ہمیں حقوق دیں. لیکن انسان کا انسان سے مکالمہ یہ ہے کہ آپ اپنی انسانیت پیش کریں جو اللہ نے آپ کو خصلت میں ڈال کر بھیجی ہے. ہماری خصلت خراب نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، اللہ نے عدل پر اس کائنات کا نظام بیان کیا، عدل پر. دو طاقتیں خیر اور شر پیدا کی ہے، ہر طاقت کا، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، شر اور شریعت کا جوڑا بنایا ہے. تو دونوں طاقتوں کے ریسپٹرز موجود ہیں اندر. شر کا چشمہ جو ہے وہ اللہ نے انسان کو ایک نفس دیا ہے، اس کی ضروریات حلال ہیں اور اس کی خواہشات حرام ہیں. اس کی خواہش کیا ہے؟ اس کی خواہش تجاوز ہے، اس کا عشق گناہ ہے، اس
طبیعت کا عشق جو ہے یہ اللہ کی بغاوت کو بہت پسند کرتا ہے، یہ بھی اللہ نے فٹ کر دیا یہاں پہ، ساتھ دل بھی دے دیا اور اس کی فطرت اسلام رکھ دی۔ ہر ایک کو اللہ نے حسین، اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ میں نے انسان کو ایک حسین ساخت پر پیدا کیا، وہ ساخت اس دل کی ساخت کی بات ہو رہی ہے۔ صورت میں تو کسی کا ناک بڑا ہے، کسی کا کان بڑا ہے، کسی کا رنگ سانولا ہے، کسی کی شکل کیسی ہے، انسان کو حسین ساخت۔ اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہتا ہے وہ انسان کی دل کی فطرت ہے کہ سب کو حیا پسند ہے، سب کو صدق پسند ہے، اخلاص سب کو پسند ہے، رحم دلی سب کو متاثر کرتی ہے، ایمانداری سب کو متاثر کرتی ہے، تو وہ ریسیپٹرز ہیں تو تب متاثر کر رہی ہے نا۔ حسن اخلاق متاثر کرتا ہے، عدل متاثر کرتا ہے، صلہ رحمی متاثر کرتی ہے۔ اب یہ چار صورت پر ہیں، قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن اور مفسر قرآن۔ اب یہ کرنے کے بعد بھی قرآن کا انسان سے خصوصاً مسلمان سے تقاضا ہے کہ جس بات سے میں نے روک دیا ہے واضح حکم ہے، اور جس بات کا حکم دے دیا خدا نے، بندہ کہے کہ یہ ہوا کبھی، ہاں ہوا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کے بتائی، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، صحابہ کرام چلتے پھرتے قرآن تھے، وہ اس پر عمل پیرا تھے۔ دیکھیں شعیب اختر ایک مکمل کریکٹر ہے، بیٹنگ بھی کر لیتا ہے، بالنگ بھی کر لیتا ہے، یہی دو ریکوائرمنٹس ہیں کریکٹر، فیلڈنگ بھی کر لیتا ہے، تو ایک مکمل کریکٹر ہے۔ جگ ایک مکمل جگ ہے، اٹس اے کمپلیٹ جگ، کامل جگ ہے۔ کامل کا مطلب ہے جس مقصد کے لیے بنا اس کے لیے پورا ہے، اس میں پانی ڈالیں جگ ہو جاتا ہے۔ سورج ایک مکمل چیز ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، زمین ایک مکمل چیز ہے، آپ جو بوئیں گے اگر وہ زندہ ہوا تو وہ زمین اس کو پانی دے گی۔ اور تو ہم انسانوں میں کامل انسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان جس کو خدا نے رہنمائی کے لیے بھیجا تو پھر وہ کامل رہنمائی کرے گا، تاریخ بتاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں۔ تو اہل قرآن وہ انسان ہے جس کا سینہ قرآن سے روشن، اہل قرآن کسی فرقے اور مسلک کی تابعداری نہیں کرتا، وہ سیرت رسول کا پابند ہوتا ہے، اس کا ہر عمل سیرت رسول پر ہوتا ہے، اس کا بلاوا دین اسلام کی طرف ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے، یہ وہ بندہ ہے اہل قرآن جس کے پاس کنگ کلچر ہے، غور سے سنیں، یہ اہل قرآن، اس کے پاس کنگ کلچر ہے، یہ سارے کلچر کو کھا جائے گا۔ جس دن اس نے اپنے مقلدین کو تربیت دی، اس تربیت نے تمام تربیتوں کو پچھاڑ دینا ہے، یہ مصطفی تربیت ہے ان کے پاس۔ اہل قرآن کی ڈائریکٹ تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آپ زندہ اور جاوید ہیں، آپ موجود ہیں، کلمہ پڑھا ہے آپ نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، تو وہ ہم سے پردہ کیا ہو انہوں نے ہم سے پردہ نہیں کیا۔ بات کو سمجھ رہا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے تو ٹو پریس کریں نائف۔ ہم سے لوگ پردہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کا ہم سے پردہ نہیں ہے، ہمارا ان سے پردہ ہے۔ ہم امتحان میں ہیں نا، ہمارا پردہ اس لیے ہے، شہداء سے پردہ ہمارا اس لیے ہے کہ کوئی نہیں مرتا، سب یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں ایک اور جہان، چار جہان ہے، ایک گزر گیا، وہاں سے ہم دنیا میں آئے، دوسرا جہان ہے، دوسرے جہان کے بعد ایک تیسرا جہان ہے، قبروں پہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، بالکل غلط لکھا ہوتا ہے، وہی آخری آرام گاہ نہیں ہے، ایک اور اس کے بعد روز آخرت ہے، اور وہ روز آخرت اس دن روز جزا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا مومنین کے لیے روز جزا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ان سے، وہ نور کے ممبروں پر تکیے لگائے ہوں گے، یعنی پریشانی کا عالم دیکھیں کہ حساب کتاب کی سوچ ہوگی، ذرا خیر ذرا شر کا حساب ہوگا، اور جن سے خدا خوش ہے وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے کہ یار عجیب بات ہے کہ ایک طرف وہ پریشانی ان کے لیے جن سے خدا ناراض ہے، جن سے مصطفیٰ ناراض ہیں، پریشانی تو ان کے لیے ہے نا،
جن سے خدا راضی ہے، جن سے مصطفیٰ راضی ہیں، خوش ہیں، ان کے لیے کیوں پریشانی ہوگی؟ اچھا ایک اور غلط فہمی، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن غلط فہمی نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ صرف انہی سے پیار کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جتنا میں آپ سے پیار کرتا ہوں اتنا ہی میں آپ کی امت سے پیار کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، اس چیز سے اندازہ لگائیں، تبھی تو ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی، تبھی تو ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے، تبھی تو وہ معاف کر دیتا ہے، تبھی تو وہ درگزر کر دیتا ہے، تبھی تو وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں۔ ورنہ ہمارا کوئی عمل ایسا جو خدا کی بارگاہ میں یہ مقام رکھتا ہو نہ، یہ تو قبول کر۔ اہل قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ اہل قرآن کیا کرتا ہے کہ انسان کے اندر سب سٹینڈرڈ لائف کو نکالتا ہے، سب سٹینڈرڈ لائف کو نکالتا ہے، اور ایک سٹینڈرڈ لائف سیٹ رولز آف پرنسپل، سیٹ رولز آف پرنسپل، وہ انسان کی زندگی دیکھیں نا۔ میں اپنی زندگی کو ایک دفعہ میں نے دیکھا، میں نے کہا یار بڑا افسوس ہے، میرے کون سی زندگی کے اصول ہیں جن پر میں عمل پیرا ہوا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوا اپنی زندگی پر کہ یار میرے کوئی قانون ہے؟ اچھا اگر یہ میرا اصول ہے، یہ اصول تو جانور کا بھی ہے۔ واہ، میں نے کہا بڑا کمال کیا تو نے، بڑا اصول اپنایا ہے، واہ جی واہ کیا اصول ہے۔ تو اہل قرآن مصطفی قانون کو انسان کے وجود پر لاگو کرتا ہے، اور انسان خواہشات کی قید سے آزاد ہو کے اچھا وہ جو خوشی تلاش کرتے ہیں، میں نے آج سوچا کہ یار بچوں کو، فیملی کو کسی وہ لے کے اچھی بات ہے، پر کسی جگہ لے جا کے بندہ آؤٹنگ کرے، کھانا شانا کھائے، شام کو واپس آئے۔ میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے یہ سوچا کہ یہ اصل خوشی تو خوشی کا تعلق روح سے ہے۔ اصل خوشی کیا ہے پھر؟ اصل خوشی اللہ کی رضا کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، دوسروں کو سکھ دینا، دوسروں کو آرام دینا، دوسروں کی خیرخواہی کرنا۔ جب بندہ یہ کرتا ہے تو بدلے میں جو خدا کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے وہ قلب کو سکون دیتی ہے۔ بس یہ ہے خوشی، خوشی کی حقیقت یہ ہے۔ اچھا خوشی کے بغیر غم اٹھائے، بغیر تکلیف اٹھائے یہ ملتی بھی نہیں ہے۔ پھر قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ اس وقت تک آپ میری یہ چیز نہیں پا سکتے جب تک آپ اپنے سب سے پیاری چیز میری راہ میں نہ قربان کر دیں، اور وہ انسان کا آرام ہے، انسان کی وہ بہت جملہ چیزیں ہیں جو انسان اس کے لیے۔ اہل قرآن اس امت کی ضرورت ہے، اہل قرآن اس انسانیت کی ضرورت ہے، اہل قرآن وہ رہنما ہے۔ یہ جو آپ لڑائی جھگڑا دیکھ رہے ہیں نا پاکستان میں، یہ کسی اہل قرآن کی آمد کی، کسی اہل قرآن کی آنے والے اہل قرآن کی یا ظاہر ہونے والے اہل قرآن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں آپس میں، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب ہمیں ایک اہل قرآن کی تلاش کرنا ہوگی۔ اہل قرآن اس معاشرے کو دوزخ سے جنت بنانے کا ہنر رکھتا ہے، یہ خدا کی شان ہے۔ اور پہلے بھی آپ بہت سے صحابہ کرام سے شروع ہو جائیں اور اولیاء کرام تک جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ یس آف کورس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ واز اہل قرآن۔ آپ ان کی شاعری پڑھیں، لوگ وہ جو پہلے اعتراض کرتے تھے علماء، ان کو بعد میں جب سمجھ آنے لگی، ایک آیت کو انہوں نے تشریح کی ہے شعر کی صورت میں۔ اب جو اہل قرآن ہوگا وہ کرے گا کیا؟ وہ 4 کام کرے گا۔ نوٹ کریں خالد، پھر آگے چلتے ہیں۔ پہلا کام،
ایریڈیکیشن آف ڈویژنس. یہ جو تقسیم ہے نا، ڈی آئی ڈویژن، ایریڈیکیشن آف ڈویژنس، ریس، سیکٹزم، یہ سب ڈویژن ہی ہے. ایریڈیکیشن آف ڈویژن، ریس، اوپر لکھے نا خالد، نہیں اوپر ہی لکھیں، ڈویژنس کے ساتھ ہی لکھیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کا کیا حل ہے، اس قوم کا، اس امت کا، پاکستان، ایریڈیکیشن آف ڈویژن کوما ریس کوما سیکٹزم، گریڈ، لسٹ، اچھا یہ جو ڈویژنز ہیں نا، یہ رنگ، نسل، قوم، فرقہ، قبیلہ، مسلک، یہ سب ڈویژنز ہیں، یہ سب تقسیم ہے. ظاہر ہے جو ہی یہ آتی ہے انسان ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، ایک گروپ، ایک ٹولے، ایک اس کا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ جو جس چیز نے میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے نا، پہلے وہ اس کا حل کرے گا. میرے اور آپ کے درمیان جو نفرت ہے، اور بھائی تو پٹھان ہے تو میں پنجابی ہوں، یہ ختم. اور تو امیر ہے تو میں غریب ہوں، یہ ختم. اور تو گورا تو میں کالا، یہ ختم. اور تو خوبصورت میں بدصورت، یہ ختم. اور میں نیک اور تو برا، یہ ختم. یہ تمام تقسیم ختم کرتا ہے اہل قرآن پہلے. یہ اس کا مشن ہے. ایریڈیکیشن آف ڈویژن، ریس، سیکٹزم، گریڈزم، لسٹ. یہ ہرس اور لالچ انسان کے وجود سے اس کا رخ پھیر دیتا ہے. ڈاکو جاتا ہے نا اہل قرآن کے پاس، کیونکہ وہ دلیر ہوتا ہے تو ڈاکو بنتا ہے. دلیر آدمی ڈاکو بن سکتا ہے، بزدل آدمی ڈاکو کدھر بن سکتا ہے، وہ تو بزدل ہوتا ہے. تو جتنے دلیر لوگوں تھے ان کو ٹیکا لگا دیا شیطان نے، کسی کو شراب کا، کسی کو کس کا، کسی کو رشوت کا، کسی کو کرپشن کا، کسی کو بدماشی کا، کسی کو ڈاکو کا، کسی کو ظالم کا ٹیکا. تو جس کو جیسے جس کی بازو تھی اس کو ویسا ٹیکا لگایا، اور اس کو اس نشے میں مست کیا ہوا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے. تو اہل قرآن اپنی روحانی طاقت سے، اپنی پاک فطرت سے، وہ خالص ترین انسان ہوتا ہے کائنات کا. وہ اللہ نے اس لیے ہوتا ہے، اس کے پاس عقل، پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا آپ سے اسلامیات کے پوائنٹ آف ویو، کہ اس کے پاس عقل کامل ہوتی ہے. عقل کامل اور عقل کل میں نے فرق بتایا تھا. عقل کل صرف خدا ہے. عقل کامل اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. پھر آپ کا ہر وہ غلام جو اس امت کی رہنمائی کے لیے آئے گا، آپ کی سیرت لے کر آئے گا، آپ کے وصف اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر منتقل کرنے ہیں، تاکہ وہ ویسا ہی کر سکے، تاکہ اس کی آقا سچے ثابت ہوں. وہ مصطفی عدل، اپنا ذاتی عدل نہیں کرے گا، وہ مصطفی عدل ہی کرے گا، وہ مصطفی حیا پیش کرے گا. تو مصطفی پھر نامکمل چیز تو نہیں ہوتی نا، وہ پھر کامل چیز ادھر آئے گی سینے میں. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہے گی قیامت تک. ایریڈیکیشن، پہلے تو وہ ایریڈیکیٹ کرے گا، پاک کرے گا. دوسرا کام ہے یونٹی آف مسلمس، جس کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. پہلا پوائنٹ بھول رہے ہیں، دوسرے پر وہ پھڑک رہے ہیں کہ مسلمان، اتحاد بین المسلمین، پہلے ہی ڈیوائیڈ کر دیا. اب کہہ رہے ہیں اتحاد تو پہلے ایریڈیکیشن کرنی پڑے گی. اتحاد بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان اتفاق، اکٹھے بیٹھنے کا نام اتفاق نہیں ہے. اتفاق ایک رحمت کا نام ہے. فروعی اختلافات اور دوسری چیزوں کو پس پشت ڈالنے کے بعد، جب انسان ایک مقصد، ایک مشن کے تحت اپنا سب کچھ ایک رستے پہ لگا دیتا ہے، تو وہ یونٹی کے رستے پر آتا ہے.
تو یونٹی آف مسلم تب ہوگی جب ایریڈیکیشن آف ڈویژن، ریس، سیکٹرزم، گریڈ، لسٹ، انجسٹس، یہ سب کی ایریڈیکیشن ہو جائے گی، اندر سے یہ پاک ہو جائیں گے، سینہ دل صاف ہو جائے گا، رحم. اچھا جب ظاہر ہے ایک چیز نکلے گی دوسری چیز آئے گی. اب ایک دل میں شریعت اور ایک دل میں شر تو نہیں رہ سکتے نا، دونوں شر بھی ہے اور شریعت بھی ہے. کدے دل آیا تو پانی کا گلاس پلا دیا، کدے دل آیا تو چانڈ کٹ ماری، یہ تو نہیں ہوگا نا. یہ تو مکس چل رہا ہے بندہ، یہ تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا. یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی پیار سے گلاس دے دیا، کبھی غصے میں آ کے چانٹا لگا دیا، یہ نہیں ہوتا. مثال دی آپ کو. یا دل میں رحم ہوگا یا دل میں اس کی ضد ظلم ہوگا، یا دل میں حیا ہوگی یا دل میں بے حیائی ہوگی. دوسروں کے عیب نظر آنے لگے سمجھے آنکھیں بے حیا ہو گئی ہیں، اپنے عیب نظر آنے لگے سمجھے آنکھیں حیا دار ہو گئی ہیں. حیا آ گئی اندر. حیا جب آتی ہے انسان کو اپنے عیب نظر آتے ہیں. حیا کا مطلب یہ ہے ہر سب سٹینڈرڈ چیز کو انسان ریجیکٹ کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، کیونکہ سٹینڈرڈ آ جاتا ہے دل میں. تو سٹینڈرڈ اینڈ سکیلز جب دل میں ریئل آ جائیں تو ہر نقلی چیز فارغ ہو جاتی ہے، اللہ حافظ ہو جاتی ہے. ایگری کرتے ہیں تو 3 پریس کریں تاکہ میں سمجھوں کہ آپ ایگری کر رہے ہیں. میں آگے چلوں تیسرے پوائنٹ پر. اچھا اب آ جاتے ہیں مسلم. لوگ پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمیں کیا، ہمیں ادھر سے کدھر. بھائی ہمیں کسی نے بتایا تک نہیں تو ہم کیسے کسی کو کیا بتائیں کہ بھائی پہلے تو ایریڈیکیشن ہے، پہلے تو یہ خاتمہ ہے. پہلے کوئی چیز ختم ہوگی تو پاک چیز آئے گی نا. گندگی کے دوران تو پاک چیز. یونٹی تب آئے گی جب اوپر کی وہ تمام لائن ختم ہوگی، تب یونٹی آئے گی. ان دی ایبسنس آف دیٹ یونٹی آئے گی. آپ ایک درخت کی مثال لے لیں، بیماری ختم ہوگی تو صحت آئے گی. بیماری اگر ختم نہیں ہوئی تو اس کے اندر صحت کیسے آئے گی؟ تو یونٹی جو ہے وہ ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت. یہ 7 لوگوں کو جو قیامت والے دن سایہ ملے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے دوسرے انسان سے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں یا میرے دل میں یہ آ گیا کہ یار فلانا پٹھان ہے، یار فلانا پنجابی ہے، فلانا سندھی ہے، فلانا بلوچی ہے، فلانا امیر ہے، فلانا، یہ ڈیفرنس یا ڈویژن آئی نا، ہماری عبادات ضائع ہو جائیں گی کیونکہ اللہ کو یہ ناپسند ہے. اب یونٹی آف مسلم ڈیمانڈ کرتی ہے ایکویلٹی، ڈیفینیٹلی ایکویلٹی ہے. تو پہلا تو خاتمہ فرقہ واریت ہوگا، دوسرا وحدت امت ہوگا. یونٹی آف مسلم امہ، مسلمز کو ہٹا دیں، مسلم امہ کر دیں، یونٹی آف مسلم امہ. یہ ہے دوسرا آبجیکٹو. وارث رسول یا اہل قرآن کا، جو قرآن پر عمل پیرا ہو اس کو اہل قرآن کہتے ہیں. یونٹی آف مسلم. اب جب آپ کے سینے سے ریسزم بھی نہیں ہے، سیکٹزم بھی نہیں ہے، گریڈزم بھی نہیں ہے، گریڈ بھی نہیں ہے، لسٹ بھی نہیں ہے، انجسٹس بھی نہیں ہے، بلگیرٹی بھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جب نہیں ہیں تو پھر اس کے صورت میں آپ کے سینے میں پھر اصل اسلام آئے گا، یونٹی آ جائے گی. جب یونٹی آ جائے گی یعنی وحدت امت آ جائے گی تو پھر آپ، جب آپ یونٹی ہیں تو یہاں پر آتا ہے اصلاح سیرت. اس کو دوسرے نمبر پر، آکاشف بھائی یہ دوسرے نمبر پر آنی چاہیے. اصلاح سیرت، کیریکٹر بلڈنگ. یہ تیسرے نمبر پر آئے گی. خاتمہ فرقہ وریت، وحدت امت، اصلاح سیرت، یس، کیریکٹر بلڈنگ. اب جب یونٹی ہوگی تو کیریکٹر بلڈنگ شروع. کیریکٹر بلڈنگ جب ہوگی تو ایسے ایسے کردار بنیں گے، ایسے ایسے کردار بنیں گے کہ جو ڈاکو تھا
جو چور تھا، جو لٹیرا تھا، جو رشوت خور تھا، جو ظالم تھا، جو بد کردار تھا، وہ جب ایریڈیکیشن کے بعد یونٹی سے ہوتا ہوا جب کریکٹر بلڈنگ پر آیا تو ایسا با کردار انسان بن گیا کہ خدا کو راضی کر گیا۔ یہ جو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، اور آلموسٹ نمک آٹے میں نمک کے برابر کے لوگ کردار کے رہ گئے ہیں۔ کوئی کس جگہ پہ جا کے کردار پگھل جاتا ہے، کوئی کس جگہ پہ، لیکن یہ جو ماسٹر کریکٹر ہے نا، وہ یہ اہل قرآن بناتا ہے۔ اس کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ انسانیت کی فلاح کرے، آخر میں ویلفیئر آف ہیومینٹی کے لیے انسان کو، اپارٹ فرام ریلیجن، ویلفیئر آف، اگر کوئی کہتا ہے جی میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، بندہ پوچھے آپ کے آپ آپ ٹاپ کریکٹر رکھتے ہیں، اگر آپ کا لوگ اس کے ٹاپ کریکٹر ہوگا تو وہ ویلفیئر آف ہیومینٹی، ہمارا سمجھ آئیے آپ کو سنین؟ اور بھائی انسانیت کی فلاح کر رہے ہیں، آپ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں نا، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کریکٹر بلڈنگ کسی نے کردار بنایا ہے یا خود بخود آپ خود رو پودا تو نہیں ہے؟ کسی نہ کوئی تو پیچھے ہوگا نا، ماں پیچھے نہیں ہوتی، ماں کا ایک خاص کردار ہے، باپ کا ایک خاص کردار ہے۔ اچھا جن کے ماں باپ دنیا بچپن میں فوت ہو جائیں تو ان کی کریکٹر بلڈنگ کون کرے گا؟ چاچا ماموں؟ نہیں، کریکٹر بلڈنگ کے لیے اللہ نے صرف ایک انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا نام ہے اہل قرآن، جس کا کردار خود مصطفیٰ نے نہ بنایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ کا کردار کیسے بنائے گا؟ کہ اچھا چلو باتیں بنانے سے کردار تھوڑا ہی بنتا ہے، میں آپ کو موٹیویشن دوں، آپ کو وقتی طور پر ٹیکا لگ گیا، مہینے بعد یہ موٹیویشن کا ٹیکا جناب جب وہ فلٹر ہو جاتا ہے تو پھر بندہ زیرو، یہ تو آرٹیفیشل موٹیویشن ہے۔ مومن کبھی غمگین نہیں ہوتا، وہ لاخوف ہوتا حق بیان کرنے میں۔ تو یہ چیز اس کو قلب، اس کا قلب مصطفی قلب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ بات کو سمجھیں غور سے، ویلفیئر آف ہیومینٹی صرف وہی کر سکتا ہے جس کی کریکٹر بلڈنگ ہوئی ہو، اور جس کی کریکٹر بلڈنگ ہوئی ہوئی ہے۔ کریکٹر بلڈنگ کبھی کسی ٹاپک پہ بیٹھ کر بات کریں گے کہ کریکٹر بلڈنگ ہوتی کیا بلا ہے، کیا کس چیز کا نام ہے؟ مصطفی عمل پیش کرنے کا نام کریکٹر بلڈنگ ہے۔ بھائی کریکٹر بلڈ اس کا ہوا ہے جس نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمل پیش کیا۔ آپ نے دشمنوں کو معاف کیا، آپ نے بھی معاف کر دیا، اس ٹھکانے پر، اس پوائنٹ پر آپ کی کریکٹر بلڈنگ ہو چکی، آپ معاف کر سکتے ہیں۔ تب معاف کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر دو چیزیں موجود ہوں، جس سینے کے اندر دو چیزیں موجود ہوں، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ، اس کا کریکٹر بلڈ ہو گیا۔ پھر صورت کی بھی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے کہ جینا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے، اٹھنا کیسے ہے، اور سیرت کی بھی کریکٹر بلڈنگ ہے۔ ہارڈ ویئر بھی ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، سافٹ ویئر بھی تو ماڈرن ہوتا جا رہا ہے بھائیو، کہ نہیں ہوتا جا رہا؟ سافٹ ویئر بھی تو ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، ٹچ سکرین آتا جا رہا ہے۔ تو جس طرح ہارڈ ویئر سمارٹ ہو، آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں، تو سیرت بھی اسی طرح ماڈرن ہو نا، سیرت بھی اس کے مطابق ہو جائے، تو وہ تب تک ویلفیئر آف ہیومینٹی کوئی نہیں کر سکتا جب تک کریکٹر بلڈنگ اس کی نہ ہو۔ جس کی کریکٹر بلڈنگ نہ ہو ڈیفینیٹلی وہ یونٹی سے باہر ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کا پارٹ ہی نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بندے کو پکڑ کے اچانک چار بندے گھر کے باہر مار رہے ہوں، میں ڈر رہا ہوں کہ یار نہیں یہ جھگڑا پیدا ہوگا، وہ اس پر ظلم کر رہا ہے، میں گھر کے اندر گھس گیا، میں نے اس کو حکمت و تدبیر سے یا کوئی بھی طریقہ کار کر کے میں نے نہیں روکا، تو آج اس کو مار رہا ہے، کل وہ میرے آ کے مارے، پھر وہ منہ دیکھے گا۔ تو جب یونٹی میں جب بندہ چلا جاتا ہے کسی ایک، اچھا میں مثال دیتا ہوں، میں پریشان نہیں ہونا، مثال دے دیتا ہوں۔ یہ شہد کی مکھیاں دیکھی،
ہاتھ لگانا ذرا ان کو، شہد کی چھتے کو ذرا ہاتھ لگانا، لگ پتا جائے گا. چونٹیوں کو چھیڑنا ذرا، لگ پتا جائے گا. کسی غول کو اس پر حملہ کرنا نہ، لگ پتا جائے گا. یونٹی بہت بڑی طاقت ہے. یونٹی کے بغیر آپ اگر اندر سے یونائٹڈ نہیں ہیں. اچھا مسلمانوں کی یونٹی کیا ہے، غور سے سن لیں. اس پہ انٹر مارو اما کے بعد، اور میں 4 پوائنٹ بتاتا ہوں. اس یونٹی کے اندر 4 پوائنٹ ہیں. خالد، اللہ خیر، کدھر چلا گیا؟ نہیں نہیں، اوپر یہ نیچے آئیں ذرا، نمبر 2 پہ انٹر کریں، اس کو سب پوائنٹ بنائیں. تھاٹس. اگر آپ کی صحبت، آپ کی محفل، آپ کی ملاقات، آپ کا تعلق جس طرح کے لوگوں سے ہے، ویسے آپ کی طلب بنتی جائے گی، ڈیمانڈ کریٹ ہوتی جائے گی. کیونکہ ان کی پسند آپ کی پسند بنتی جائے گی، ان کی ناپسند آپ کی ناپسند. ان کا کلچر آپ کے اندر انڈلج ہوگا. وہ پیزا پسند کرتے ہیں، آپ کہیں لا جی ایسی بھی پیزا پسند کرتے. جو جیسے ایکشنز ان کو وہ کر رہے ہوں گے، آپ ان کو دیکھیں نا. یا تو وہ فالوورز ہیں، وہ جو ٹرینڈ سیٹرز، ٹرینڈ میکرز، یہ وہ یہ جو کنگ لوگ ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں، یہ وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. چائنا نے بھی ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، وہ اپنے بڑوں کو جھک کے ملتے تھے اس طرح کر کے. وہ ان کا اپنا کلچر ہے. امریکنز نے اپنا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، برٹن نے اپنا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، ایشینز نے اپنا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. لیکن وہ جو ٹرینڈ سیٹر جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ ایسا ٹرینڈ دیتے ہیں کہ سب کو فالو کرنے کے لیے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ مسلط نہیں کرتے. تھاٹس کریٹ ہوتی ہیں آپ کی ایسوسیشن آپ کے اندر کی تھاٹس کو کریٹ کرتی ہے. جن چیزوں سے آپ کی محبت ہے، جن باتوں سے، جن وہ چیزیں آپ پر اثر کرتی ہیں اور وہ آپ کی تھاٹس میں الائیو ہوتی ہیں، وہ اپنے بارے میں خیالات پیدا کرتی ہیں، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو، وہ تھاٹس وہاں سے سپرنکل ہو رہی ہوتی ہیں. تھاٹس انٹر کریں. انٹینشنز. تھاٹس جب بہت زیادہ ہوں، کسی ایک پلڑے کی طرف وزن بڑھتا جاتا ہے، لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے فلٹر سے گزرتے ہوئے آپ کی انٹینشنز بنتی جاتی ہیں، آبجیکٹیوز کلیئر ہوتے، دماغ سے فلٹر ہوتی ہیں نا. سوچیں پھر یہ نیت دل میں بات جاتی ہے، دماغ سے دل میں بات جاتی ہے. دل نیت کا گھر ہے. انٹینشنز وہاں بنتی ہیں، ارادے بنتے ہیں، مقاصد بنتے ہیں. دل میں شر ہوگا، دماغ، میرا تعلق اہل شر لوگوں سے ہے، تو دماغ وہ شر سوچے گا، وہی چیز دل میں آئے گی. آگے بھی شیطان بیٹھا ہے خدا نہ خواستہ، وہ اس کو پروسیس کرے گا، اور اس نیت کے وہ اس عقل بھی میری سلیم نہیں ہے، عقل ناقص یا عقل خام ہے، تو وہ مجھے عقل بھی مشورہ دے گی. مشیر اگر ایسا مشیر ہوگا کہ جی گندم بیچ دو، تو میں نے تو اس کے مشیر کے کہنے پہ گندم بیچ دینی، اور بعد میں کال پڑ جانا ہے گندم کا، رولا تو پڑے گا. تو مشیر بڑا خاص اہمیت کا عمل ہوتا ہے. مشیر ہی ناقص ہو یا مشیر ہی ٹلا اور ماٹھا ہو، مشیر کی کسی نے تربیت نہیں کی، وہ مشیر مجھے لے ڈوبے گا. انٹینشنز کریٹ کرتی ہیں پھر ایکشنز. آگے انٹینشنز کریٹ کرتی ہیں ایکشنز اور ڈیڈز. چوتھی چیز، ایکشنز، ورڈز. اس کو ورڈز کر لیں، ورڈز ورڈز کر لیں، تیسرے کو ورڈ کر لیں، چوتھے کو آپ ایکشنز اور ڈیڈز اور کریکٹر کر لیں.
اب میری نیت، سوچ کچھ اور ہے، نیت کچھ اور ہے، الفاظ کچھ اور ہیں اور ایکشنز کچھ اور ہیں، میری ان چار چیزوں میں یونٹی نہیں ہے۔ جب ایک انسان کی یہ چار چیزیں سیم ہو جائیں اس کے اندر یونٹی آ جاتی ہے۔ پاک سوچ، پاک نیت، پاک گفتار اور پاک کردار کے مجموعے کا نام صوفی، درویش، وارث رسول، مومن، یہ چار باتیں ہیں۔ سوچ پاک ہو، ظاہر ہے تعلق پاک لوگوں سے ہوگا تو سوچ پاک ہوگی، نہیں تو کام خراب ہوگا۔ محبت پاک چیزوں سے ہوگی تو سوچیں پاک ہوں گی۔ محبت پاک اور اعلیٰ ظرف سے ہوگی تو اعلیٰ ظرفی کی سوچیں آئیں گی۔ مصطفی محبت ہوگی تو مصطفی سوچیں آئیں گی نا۔ انٹینشنز، پاک سوچ سے پاک نیت، پاک نیت سے پاک گفتار اور پاک گفتار سے پاک کردار جنم لیتا ہے۔ تو یہ چار مخلوقات ہیں میرے اندر، اگر ان میں آپس میں اتفاق ہو جائے، منافق یہی ہوتا ہے نا جو بیچ میں، آپ کو بہت اچھی طرح اس کی ڈیفینیشن پتہ ہے۔ تو چار چیزوں میں اتفاق ہو جائے وہ صادق ہے، جس کی سوچ، اچھا سوچ کچھ اور ہے، نیت کچھ اور ہے، الفاظ کچھ اور ہیں، ایکشنز کچھ اور ہے، وہی منافق ہے۔ تو جس کی سوچ، نیت، گفتار اور کردار میں تضاد ختم ہو جائے وہ مومن ہے، وہ باکردار انسان ہے، وہ سچا انسان ہے۔ اب اس کی بات کا بھی اثر ہوگا، اس کے بیٹھنے کا بھی اثر ہوگا، اس کے دیکھنے کا بھی اثر ہوگا۔ یہ چلتا پھرتا انسان، یہ چلتا پھرتا، یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اس کے ساتھ کوئی چیز چھیڑخانی نہیں کر سکتی، اس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی خود بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ ہے اس کے ساتھ۔ اللہ کی طرف سے دل کو جو رہنمائی آتی ہے وہ پاک لوگوں کو آتی ہے، اور اسی کا نام الہام ہے۔ ماں کو بچے کے بارے میں الہام ظاہر نہیں ہوتا کہ بیٹا یہ کر لینا، میرا دل گھبرا رہا ہے، بیٹے سے بات کرو یا بیٹی سے بات کرو، میرا دل بڑا پریشان، آگے پتہ لگا اس کو 102 کا بخار ہے۔ تو یہ الہام اللہ کی طرف سے پاک اور بیدار قلوب پر اللہ کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے اس کا نام روحانیت ہے۔ روحانیت جو ہے وہ اہل قرآن کے پاس ہوتی ہے، وہ اپنی روحانی اثر و تاثیر سے دوسروں کے سیرت اور کردار کو منور کرتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو، یہ ای کو کاٹ دیں، آپ نے اس کو سمجھا ہوگا، اور اس کا ہم اوپر جاتے ہیں، دی کی طرف جا رہے تھے تو مجھے نائف نے چھیڑ دیا، ہول ایئر لکھ کے، تو نائف نہ چھیڑا کریں یار۔ دی ڈیلی جنگ از دی فیمس، دی 4th کنڈیشن پر تھے۔ شریعت، طریقت اور حقیقت، ان تینوں پہ کبھی بات کریں گے ہمیرا۔ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، اور تیسری چیز حقیقت کیا ہے۔ اہل قرآن کے پاس حقیقت ہوتی ہے، دی ریئلٹی آف آل تھنگس۔ تو کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے کہ شریعت کیا ہوتی ہے، طریقت کیا ہوتی ہے، اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ ہاں یہ بڑا اچھا سوال تھا ایک کا، وہ میں ذہن سے نکل گیا، اصل میں تیزی کے ساتھ آپ پرائیویٹ کوسچن کر دیتے ہیں تو وہ ذہن سے نکل جاتا ہے کبھی کبھار۔ فرقے شاید اسی طرح پڑے رہیں، ان کے اندر سے مخلوق نکل کر، مسلمان نکل کر وہ اہل قرآن کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ فرقے والے 2-2 4-4 یا تھوڑی تھوڑی تعداد میں لوگ لے کے بیٹھے رہیں گے، اور یہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں گے۔ یہ بیٹھے رہے ہیں اسی طرح سارے فرقے لے کے، مسلک لے کے، قبیلے لے کے، قومیں لے کے، زبانیں لے کے، یہ خالی ان کا اب تماشا ختم ہونے والا ہے ان قریب انشاءاللہ تعالی۔
تھوڑا ہی عرصہ ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہے. آپ کو یہ پاکستان جو اس وقت بدترین حالت میں ہے، یہ بہترین حالت میں ہونے والا اللہ بھی دیکھ رہا ہے. بنا ہی اللہ کے حکم سے ہے، تو پھر یہ ایسے کیسے، یہ ہم سب ظاہر ہو رہے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے، تاکہ اہل قرآن جو ہے اس کا اثر واضح ہو سکے. باقی سارے زور لگا چکے ہیں، مفسر زور لگا چکے ہیں، قاری زور لگا چکے ہیں، حافظ، عالم، مفسر، پروفیسر، یونیورسٹیاں، ایکسپرٹس، فلاں فلاں، ہر بندہ اپنا پورا زور لگا چکا ہے، لیکن معاشرہ دن بدن بدتر 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 ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے. آخر ایک دن جب ہمارے اندر سے آواز اٹھے گی کہ ہمیں ایک رہنما چاہیے، یہ خدا بغیر مانگے، ہو سکتا ہے میں مانگوں مجھے مل جائے، آپ نہ مانگیں آپ کو نہ ملے، لیکن جو جو مانگتا جائے گا اس کو ملتا جائے گا. کامل راہبر اور کامل رہنما، کس لیے؟ کہ مجھے نجات مل جائے. کس لیے؟ کہ میں نجات پا جاؤں. کس سے نجات پا جاؤں؟ جو وہ پہلی چیز میں نے بیان کی ہے، اور پھر باقی سب کچھ پانا ہی پانا ہے. تو چلتے ہیں جی فورتھ کنڈیشن، اس کے بعد انٹر ماریں تاکہ یہ قاری قرآن کی بات نیچے چلی جائے اور ہماری وہ باتیں آ جائیں. ہم اس کو ختم کرتے ہیں. فورتھ کنڈیشن میں نے آپ کو یہ بتا دیا. ففتھ کنڈیشن آ جاتی ہے ریورز، سیز، ماؤنٹینز، نیچرل سینز، سیز، ریورز، واٹر فالز، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وی پلیس دی بفور دیز famous we place thee before these famous natural things. اوکے، جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں تو سو دیٹ کہ آپ کو اس کی ساتھ ساتھ لکھنے میں ایگزامپل شارٹ دوں گا. دی انڈس ریور، دی انڈس ریور ہو گیا. دی ہمالیاز رینج، دی عریبین سی، عریبین سی، دی راوی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، سکس کنڈیشن. اب ایسی چیزیں جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں، یعنی لاسانی ہیں، ان کے سامنے ہم ان سے پہلے ہم دی یوز کرتے ہیں. دوز تھنگس which are unique in the world. The sun, the moon, the earth, seventh condition. اچھا جی، یہ جو سیونتھ کنڈیشن ہے کہ when any singular represents its class یا his class, the horse. اب یہ ہارس کے قبیلے کو نہیں، نیچے لکھے نا دی ہارس ایگزامپل میں.
دی ہارس. اب یہ گھوڑوں کا جو قبیلہ ہے، گھوڑوں کی نسل ہے، اس کو یہ گھوڑا ایز اے سنگولر ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو آپ اس ہارس کے ساتھ دی لگائیں گے، تب دی لگائیں گے. دی فاکس، دی گوٹ، دی اسپیرو. دی اسپیرو، GOAT گوٹ. اچھا جی، 8th کنڈیشن، یہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں اور گاڑیوں کے نام ہوتے ہیں، ان کے شروع میں بھی دی لگتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کو لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں بحری جہازوں کو یار، دماغ سے نکل گیا. بحری جہازوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں یار، ذہن سے نکل گیا اچانک. اور نہیں ہے، شپ. ہاں شپ، شپس ذہن سے نکل جاتا ہے بس. نہیں سب میرے لیے شپ سادی سی. شپس، شپس. اچھا، یہ جو شپس ہوتے ہیں، اور جیسے دی ٹائٹینک، ٹھیک ہے، شپس، دی ٹائٹینک. اچھا، پاکستان کے ایک جہاز کا نام تھا ٹیپو. دی ٹیپو از دی فیمس وار شپ آف پاکستان. اب یہ ٹیپو جو ہے، یہ ٹی بڑا کیپٹل لکھیں گے، ٹائٹینک کا بھی ٹی بڑا لکھیں گے، نام ہے تو آپ دیکھیں ٹائٹینک کا ٹی بڑا ہے، ٹیپو کا بھی ٹی بڑا ہے. اچھا، گاڑی دے حمزہ اینڈ خالد went to Lahore by the night coach, by the day coach. Went to Lahore، لاہور کا ایل کیپٹل، بائی دی ڈے کوچ. بائی دی وے نہیں، بائی ڈے کوچ. یہ گاڑی کا نام ہے، خیبر ایکسپریس ڈے کوچ. ڈیش ڈے اور ڈیش، ڈے کوچ کو ڈے اور کوچ کے درمیان ڈیش ہے. ریل میں گئے تھے نا آپ خالد؟ اچھا، دی چناب ایکسپریس واز گوئنگ ٹو پشاور. چلو میں یوں لکھ دوں، دی چناب ایکسپریس واز گوئنگ ٹو پشاور. اب مجھے ذرا گاڑی کا نام ہے، چاہے وہ روڈ پر جا رہی ہے، لاہور سے کراچی جا رہی ہے، یا کراچی سے لاہور آ رہی ہے، اس گاڑی کا جو نام ہوگا وہ مجھے دی لگانا پڑے گا. نمبر 9، we use the to show directions. Number 9، we use the to show directions. The sun rises in the east. I went towards the north. I went towards the north. The water comes from the south. اب ظاہر ہے یہ جو سمتیں ہیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، ان کے ساتھ ہم آگے آئے گا وہ آئے گا، بے فکر نہیں، آئے گا. نمبر
9 number 10. When we use some special things to be mentioned, the flying gadget, the flying gadget, the war of the world, the World War II, रोमन में 2 डालिएगा, नहीं ये चले यूं डालने, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2, चलो इसको काट दें, इसको काट दें। अच्छा एक और नावल है, नहीं इसको चेंज करते हैं, एक और लिखते हैं। द फाइनल मैच, स्पेशलाइज कर दिया ना। द फाइनल मैच, और भी मैचेस हैं लेकिन मैंने जो फाइनल की बात की उसको साथ दी लगा दिया। अच्छा अब इनके साथ वी डोंट यूज दी इन दीज कंडीशंस, वी डोंट यूज दी, उसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ, वी डोंट यूज दी इन दीज कंडीशंस, चलो यूं कर लेते हैं। While using proper noun, don't use the. While using proper noun, don't use the. जैसे अल्लामा इकबाल, दी को इन्वर्टेड कॉमास में करें खालिद, ऊपर भी और नीचे भी, जहां अल्लामा इकबाल, लाहौर, जापान, शोएब अख्तर, like this. Don't use ऊपर वाली कॉपी कर लो, don't use abstract noun, don't use the for abstract noun. ये दूसरी आ गई, don't use the abstract noun के लिए यूज नहीं कर सकते, for abstract noun. Life is not a bed of roses, अब मैंने यहां दी यूज नहीं किया। अब जिंदगी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है ना, लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, मैंने ये कोई टेंजिबल चीज तो नहीं है मैं इसको टच करूं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, रोजेस, अब मैं दी लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस नहीं हो सकता। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लव, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, लव भी एब्स्ट्रैक्ट है, दी लव नहीं कह सकते आप।
یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ یار ماں باپ کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں عزیزوں کی، صرف اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے، بھائی انسان کا سینہ اتنا وسیع ہے، اللہ نے بنایا ہے، چڑیا، گھاس، پودے، ہر اچھی چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے، اور اس کے اوپر سلطان محبت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یہ انسان کا سینہ اتنا تنگ نہیں ہے، اس کو ذہن سے نکال دیں۔ نائف سمجھ آئی ہے؟ عمر کو پتہ نہیں بات پسند آئی یا نہیں پسند آئی۔ عمر مدد ادھر ہی ہیں تو مسکرا رہے ہوں گے، میں بات کر رہا ہوں، یاد کرتا ہوں ان کو۔ Wisdom is not a self-made thing. Wisdom is not a self-made thing. عمر آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دو چیزیں عطا کرنے آئے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ بتا سکتا ہے وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ کی وحدانیت تو بھائی انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی اللہ کی وحدانیت تو تمام انبیاء بیان کرتے آئے ہیں، فنشنگ تو جی ملک صاحب جاگے ہیں۔ پہلی چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جو اولیاء کرام اس کی وضاحت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پھر اپنے صحابہ کرام کو یہ راز بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو یہ راز بتائے کہ میری جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ مجھے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ نے انسانیت کو دو تحفے دینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ وہ کون سے تحفے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے انسانیت کو پاک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ آپ کیوں نہیں پاک کرتے؟ عمر غور سے سننا، آپ کیوں نہیں پاک کرتے؟ اللہ نے فرمایا میں کر سکتا ہوں، میں خالق ہوں، لیکن یہ کام آپ کا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اچھا اللہ خود فرماتا ہے کہ میں پاک کرتا ہوں، لیکن اس نے ظاہر ہے وسیلہ تو بنانا ہے، اب وسیلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا کہ آپ نے پاک کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اگر اللہ تو پھر خالق کائنات ہے، اس نے تو پھر ایک کو پاک پھر سب کو پاک کرنا پڑے گا۔ اب فلٹر تب لگا وسیلے کا کہ جو پاک ہونا چاہتا ہے اس کو قرآن میں فرمایا کہ جب تم گناہ کر بیٹھو، اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، جب محبوب کے در پر آ جاؤ تو میرا محبوب تمہارے لیے دعا کرے گا۔ تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا اللہ میں کیسے پاک کروں؟ میں ان کو آیات پڑھوں، میں مثال دیتا ہوں، میں آیات پڑھوں، میں کیا کام کروں کہ اللہ نے فرمایا آپ ان کو پیار سے دیکھیں یہ پاک ہو جائیں گے۔ اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیار سے دیکھے گا یا پیار سے سوچے گا، پاکی اس کی طرف دوڑ کر آئے گی۔ آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا ایک اور سوال، بڑی مسلمانوں میں یہ تنگی ہے، اس سوال کی تنگی سے مراد یہ ہے ہماری تربیت اس معاشرے نے ایسے کر دی ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ حتیٰ کہ اپنی جان سے پیارا جب تک نہ تصور کر لے اس وقت تک ایمان کا عمل نہیں ہوتا۔ بندہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار کیوں اتنا زور ہے؟
او بھائی، وہ ہستی اپنے جان، اپنے خاندان، اپنے سب کچھ سے زیادہ پہلے آپ سے اور مجھ سے پیار کر چکی ہے. میں اور آپ بدلے میں پیار دے رہے ہیں. ہمارا کمال کیا ہے، ہم بدلے میں پیار دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اگر ہم سب سے پیارا نہیں رکھیں گے تو ان کے راستے پہ چل ہی نہیں سکیں گے. بیچ میں کوئی دوسرا آ جائے گا، پھر اس راستے پر چل پڑیں گے. تو یہ نہیں کہا سیرت کے لیے ماں باپ کی سیرت کو فالو نہیں کر سکتے ہم، عیب ہوں گے، ان کے اندر کمی ہوگی. سیرت کے لیے اللہ نے پیمانہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے کہ جیسا ان کا عمل ہے نا ویسا اختیار کرو گے تو میں راضی ہوں گا. تو پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ پاک کریں. آپ پیار سے دیکھیں گے تو یہ پاک ہو جائیں گے. اسی لیے اس لفظ کو استعمال کیا اولیاء کرام نے اور عظیم لوگوں نے، نگاہ شفقت، کہ ایک نگاہ پڑ گئی آپ پر، مجھ پر. یہ نگاہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے غلاموں کو عطا کی. جو لینا چاہتا ہے وہاں ان کو ملتا ہے. یہ اہل قرآن جو ہے، اس کے پاس وہ نگاہ مصطفی نگاہ ہوتی ہے. وہ اس پیار سے فدا ہو جانے والی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آپ کو لوٹ لیتا ہے. آپ اور میں اس کے ہو جاتے ہیں، تبھی تو ہم متفق ہو سکتے ہیں. ورنہ ہماری محبت جب تک، وہ ایلسیم لیتے ہوتے ہیں نا، ایک ایلسیم لیتے ہیں سارے اس پر کٹھے ہو جاتے ہیں، پلس ہو جاتے ہیں. عمر سمجھ آئیے، وہ ایلسیم لیتے ہیں، ایک ایلسیم جب آ جائے گا سارے اوپر جمع ہو جائیں گے. اب سمجھ آ گئی ہے کامل رہنما کی ایلسیم کی ایگزامپل سے، سمجھ آ گئی ہے کیسے اکٹھے ہوں گے. آئی ہوپ کہ عمر مسکرا رہا میتھ کی ایگزامپل دے دی ہے. یہ جناب ایک ایلسیم آئے گا، بڑی لمبی ایکویشن ہے، فلانا فلانا ڈیوائڈڈ بائی فلانا فلانا پلس ڈیوائڈڈ بائی فلانا فلانا ڈیوائڈڈ پلس 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 مائنس پلس. وہ ایک ایلسیم آئے گا، لیسٹ کامن ملٹیپل، سارے ایڈ ہو جائیں گے. جس نے مائنس ہونا ہے وہ مائنس ہو جائے گا، جس نے پلس ہونا ہے وہ پلس ہو جائے گا. ایک ایل سی ایم کا مقصد ہی تمام ویلیوز کو ایڈ کرنا ہوتا ہے، اکٹھا کرنا ہوتا ہے. So we need a کامل رہنما. The wisdom is not a self-made thing. دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو حکمت اور دانائی سکھائیں. دو چیزیں عطا کی. یہ دو چیزوں کی، پہلے پاکی، اس کے بعد کوئی بندہ کہے جی میں یہ بہت سمجھدار ہے، اس کی سمجھ کا اندازہ لگائیں کہ اس کی سوچ، نیت، گفتار اور کردار پاکی سے ہم آہنگ ہے تو اس کے پاس تو حکمت ہے. لیکن جو شخص دل کی پاکی، سوچ کی پاکی، نیت کی پاکی، نہ ہرس ہو اس میں، نہ لالچ ہو اس میں، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، اس سے پاک ہے نا وہ، تو اس کے پاس ہی حکمت آئے گی اگر وہ تربیت لے رہا ہے. کامل رہنما بھی یہی دو چیزیں دینے آئے گا. پاکی دے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیس ختم ہو جائیں گے، مقدمے ختم ہو جائیں گے، جنگ ختم ہو جائے گی، افراتفری ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کی لوٹ مار ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کو جو ہم کاٹ رہے ہیں یہ کاٹنا ختم ہو جائے، ایک دوسرے کو زہر دے رہے ہیں شہد کی صورت میں یہ ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کو ایذا اور کرب دے رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد اگلی تربیت کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہے وزڈم. اور جب وزڈم پاکستان کو ملے گا، ایک اللہ کے دوست کے پاس ایک شخص باہر ملک سے آیا، آئی واز دیئر. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انگریز دانا سے سنا ہے کہ 2030 میں پاکستان کی حالت یہ ہوگی، 2030 کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی حالت یہ ہوگی کہ دنیا پاکستان سے مشورہ کرنے آیا کرے گی.
دنیا پاکستان سے وزڈم سیکھنے آئے گی. تو اس اللہ کے دوست نے مسکرا کے کہا کہ یہ تو بات تو سچ ہے لیکن بات بہت دور کی بتا رہا ہے، یہ بہت جلد ہونے والا ہے. آج سے یہ 5 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال. تو وہ چیز آتے ہوئے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. ہم بالکل بند گلی میں جا رہے ہیں، بالکل جب تھک کے چور ہو کے گریں گے نا پھر ہمیں خدا یاد آئے گا. آگے چلتے ہیں جی. کہاں پہ پہنچے؟ جاپان اور شعیب اختر کے ساتھ دی نہیں لگ سکتا. اوکے. ورچو از اٹس اون ریوارڈ. نیکی خود اپنا پھل ہے. شعیب اختر کے بعد اس کے سوری ہاں اس کے بعد لکھیں گے ورچو. ورچو کے ساتھ بھی دی نہیں لگے گا. 10 منٹ اور ہیں جی خالد. ورچو از اٹس اون ریوارڈ. خالد خان. خالد آپ کو وائس آ رہی ہے؟ نیچے آئے، نیچے 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 نیچے. ہاں اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے. ہاں یہ اوپر اوپر آ جائیں. یہاں پہ لکھیں ورچو. 10 منٹ اور ہیں خالد. یہ وزڈم از ناٹ اے سیلف میڈ تھنگ کے بعد انٹر کریں. ورچو از اٹس اون ریوارڈ. اچھا وی ڈونٹ یوز. اب نیکسٹ آ گیا، تیسری کنڈیشن آ گئی. وی ڈونٹ یوز دی ود مٹیریل ناؤن. یہ اوپر والی کاپی کر لو نا یار. وی ڈونٹ یوز نہیں، یہ خالی ایک ہی کاپی کرو. ڈونٹ یوز فار مٹیریل ناؤن. اولڈ از گولڈ بٹ گولڈ از نیور اولڈ. سلور از اے پریشیس میٹل. Rice is a common food. Iron is cheaper than silver. Water is necessary for life. کسی مٹیریل چیز کے ساتھ آپ نہ لگائیے گا. کنڈیشن نمبر 4 ہم نہیں لگائیں گے. When we use common noun in a broad spectrum, what kind of fruit is it? Is it? Book is the good friend. Book is good friend. دی کاٹ دیں یہاں سے.
ہم نے بیسٹ تو لگایا نہیں ہے، نہیں نہیں یہاں پہ بک از گڈ فرینڈ، بک از آ گڈ فرینڈ کریں، آ اس کے ساتھ لگائیں، بک از آ گڈ فرینڈ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے یہ بیسٹ فرینڈ نہیں لگایا، یہ بہت بڑا دھوکہ تھا سنین۔ کتاب بہترین دوست نہیں ہے، انسان بہترین دوست ہو سکتا ہے، سب سے بہترین دوست تو خدا ہے۔ تو یہ انگریزوں کا پھیلایا فکر ہم نے پکڑ لیا اور کیچ کر لیا اور شروع ہو گئے جی بک از بیسٹ فرینڈ، بکس آر، کتاب بہترین دوست ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کون کہنے والا ہے؟ کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ کتاب بہترین دوست نہیں، وہ اس وقت جب کتابیں فروخت کر رہے تھے یہ لوگ کتاب پڑھنے کی طرف مائل کر رہے تھے۔ اسلام کتاب کا محتاج نہیں ہے، اسلام کتاب کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام سیرت، مین ٹو مین سے یہ چیز منتقل ہوتی ہے، کریکٹر ٹو کریکٹر منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ پھیلاتے ہیں اپنی باتیں اور پھر بعد میں وہ معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں اور عام ہو جاتی ہیں۔ پین از ٹو رائٹ ود، پین از ٹو رائٹ، آخری 5 منٹ ہے۔ اچھا، 5th condition، when common noun is used as plural and yet it is not specialized, specified، when common nouns کر لیں، when a common noun کر لیں، ٹھیک ہے۔ children are playing، stars shine in the sky، jackals cry، jackals cry، birds fly in the air۔ سنین آپ نے پلورل کی جو لسٹ ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، سنین ادھر ہی ہے، چلا گیا۔ لاریب آپ نے یہ پلورل ناؤن، لاریب ادھر ہی ہیں، وہ بھی چلی گئی۔ پلورل ناؤن جو ہے وہ پنٹرسٹ سے یا گروپ میں ڈالیے گا۔ ہمیرا آپ ڈال دیں، لاریب یا ہمیرا۔ فش سویم ان دی واٹر، یہ پنٹرسٹ سے موبائل سے لے کے سیو کر کے اپنے گروپ میں ڈال دیجئے گا، واٹس ایپ میں، یا تاکہ ان کی نظر سے گزریں۔ فش کا پلورل جو ہے وہ کیا ہے، یہ پلورل کے پلورل کیا ہوتے ہیں وہ ڈالنے ہیں۔ لاسٹ کنڈیشن لکھیں جی، 6th condition، any of the human language we will not use article۔ I am teaching English، you are speaking Arabic، comma، full stop لگا۔ Persian is a very easy language، I cannot speak Chinese۔
11:30 फुल स्टॉप। तो आपने देखा कि कुछ जगहों पे आर्टिकल लगाना था और कुछ जगहों पे आर्टिकल नहीं लगाना था। हमने काफ़ी हद तक, और साथ हमने ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स इस्लामियात को भी दिए हैं। कल मैं कोशिश करूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो कल भी इंशाल्लाह रात 9:30 बजे सेशन होगा, और उसके साथ हम पाक स्टडीज़ को छेड़ेंगे। और परसों जो सेशन होगा, कल इंग्लिश का सेशन होगा और उसमें पंक्चुएशंस को हिट करेंगे। लास्ट हमारा पंक्चुएशन होगा इंशाल्लाह। अगर कल ना हुआ तो फिर परसों लाजमी होगा। उसके बाद फिर ये ऐसे और प्रेसी और ट्रांसलेशन पर बात होती रहेगी। करंट अफेयर्स पर इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन इंग्लिश के साथ करंट अफेयर्स को छेड़ेंगे, और संडे वाले दिन हम मे बी with regard to जनरल साइंस एंड एबिलिटी पर हमारा सेशन हो संडे वाले दिन। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्क्स जनरेट कर सकती हैं, और आप इजीली उससे नंबर, मार्क्स 600 मार्क्स नहीं बनते, बच्चे पास कर लेते हैं CSS 590, 580, 570, 500 समथिंग, 40, 50, 60 नंबरों का वो टांका लग जाता है। 600 होंगे तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ना, कम से कम आखिरी में तो लाए करें। तो मार्क्स खींचने के लिए दो रास्ते हैं, वो टैक्टिस इस्तेमाल करेंगे और प्रेजेंटेशन को इतना खूबसूरत बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएं। इंशाल्लाह ताला मैदान में उतरेंगे, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। राज़िक खुदा है, मालिक खुदा है। हम कोशिश करते हैं, अगर कामयाब हो गए तो अल्लाह का फजल, ना कामयाब हुए तो अल्लाह की कुदरत। तो किसी सूरत आपने पीछे नहीं हटना। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह आप पर हज़ारों रहमतें करे, आपके तमाम मसाइल को हल करे, आपकी परेशानियों को हल करे, आपकी तकलीफ़ों को दूर करे। आपके लिए साज़िशें बुनने वालों को खुदा हदायत दे, और आपको फूल की तरह ज़िंदगी दे। आपको ऐसी ज़िंदगी दे जो दूसरों के लिए खैर खाई का बायस हो। आमीन सुम्मा आमीन। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।